والصلاة والسلام على سيد الأنبياء من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب، وہ جمیع باصفا ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام حاضرین محفل عزت ماپ، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، لیکن آج میری اپنی معلومات کے مطابق ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں ماہ میلاد ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ چکا ہے۔ میں آقا کریم کے مبارک مہینے کی آمد پر تمام خوش عقیدہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میلاد النبی کے صدقے، اس کی خوشی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دونوں جہان کی خوشیاں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے ہی آج ماہ میلاد کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے دلوں کے اندر ایک مسرت، خوشی اور کیف و سرور کی گویا کہ کیفیت پیدا ہو گئی، اور لوگوں کی آنکھیں چمک پڑی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ اب 12 دن تک کیا بلکہ پورا مہینہ سیرت النبی کے پروگرامات ہوں گے، حضور کی آمد پر گھر سجائے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرچم لہرائے جائیں گے، نعتوں کی محفلیں منعقد کی جائے گی، جہاں جلوس کا انتظام ہوتا ہے وہاں آقا کریم کی شان میں جلوس نکالے جائیں گے۔ یاد رکھیے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے چند مصرے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم کی آمد کا موقع ہے، آمد رسول ہے، آمد مصطفیٰ کا موقع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبیاں کروا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں
نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا، تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقا کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانت داری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی؟ احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے۔ بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے، وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا، بچہ اسی کو دے دیا جاتا۔ کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا، کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا۔ لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے۔ آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے، لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا، تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آؤ اللہ اکبر، چرخاری والو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد، مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب برپا کیا پوری دنیا کے اندر۔ اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی۔
دی میرے آقا نے اپنے حسن سے، اپنے جمال سے، اپنے کمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معصوم اداؤں سے، اپنے تبسم سے، اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، لوگوں کو اپنا عاشق بنایا۔ حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا، لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی، لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی، اور کتنا عشق پیدا کر دیا، اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو، وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو، میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ لوگ مان گئے، انہوں نے سود چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے، انہوں نے جوا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی۔ حضور نے جو بات کہی میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی سے پیار کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے، محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے۔ اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے عشق کرو، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا، تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں۔ پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس
سے رہے ہو، ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے، اس سے تم پیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، اللہ اکبر، تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر، ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر، فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی۔ جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے، وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے۔ ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مصافحہ کر لو۔ میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائے۔ اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے، اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آپ مصافحے کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد، جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا او ظالم دشمن خدا، تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرما دی۔ آپ مجھے بتاؤ، جب ولی کے، نیک کے، پرہیزگار کے ہاتھ چومنے کی برکت یہ ہے تو رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی؟ اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا، تم کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا، انشاءاللہ ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں، انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا۔ میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے، لیکن سنو سنو، وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں، جنگلی رمی کے چکر میں، رمی کے چکر میں، اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں، کوئی تاش کے پتے، کوئی جو ہے وہ کیرم، پتہ نہیں کیسی کیسی بنائیں آ گئی ہے۔ گیم کھیلنے والوں، جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب، ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول، ثنا خان رسول ہیں، ہاتھ میں کیچڑ ہے، ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان، اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافحہ کر رہی ہوگی اور تم محروم کھڑا ہوگا۔ اس وقت میرے بھائی پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت بلکنے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت آؤ فغا سے کام نہیں چلے گا۔
چلے گا. رونا ہے تو آج رو لے, پچھتانا ہے تو آج پچھتا لے. چھوڑ دو گناہ, ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا, اور کچھ کام نہیں چلے گا. یہ ہیرو, یہ کرکٹر, یہ نچنیے, یہ زانی, یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے, ان سے پیار نہ کرو. اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو, اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو. آج میں جو بات کہنے جا رہا تھا, دو باتیں, ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق, نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو. واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, میرے نبی ہیں ہی ایسے, میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے, جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے. کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں, ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا. تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, انسان کی جان محمد الرسول اللہ. لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, میرے علم کا اندازہ لگاؤ. میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کے آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. میلاد میں, میری تمنا ہے میلاد میں آپ جو نعرے لگاتے ہیں لگائیں, ایک نعرہ بار بار لگائیں. کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے, جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہے بڑی شان والے. اب میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ جواب دیں محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی سے بڑا حسن والا کون ہے؟ ہر حسن والے سے مخلوق محبت کرتی ہے. آمینہ کا لال وہ ہے جس سے خالد خود پیار کرتا ہے, خالد خود جس سے محبت کرتا ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو, حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. محمد ہمارے, محمد ہمارے. لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں, بچے بچے کو یہ نعرہ یاد کرا دو محمد ہمارے. سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے, حضور کے مرتبے بیان کی جائے. اگر حسن کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے, میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن والا. علم کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو میرے نبی سے بڑھ کے علم والا. اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے میرے نبی سے بڑھ کے اخلاق والا. کوئی ایسا لاؤ نا جو اپنے دشمن کو بھی دعا دے, کوئی ایسا لاؤ نا جو گالیاں سن کر بھی دعا دے, کوئی ایسا لاؤ نا جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلائے, کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمن کے لیے چادر بچھائے, کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت عطا کرے. کیا اخلاق ہے, صاحب خلق عظیم.
बड़ी शान, बड़ी शान। इस नारे में बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। मेरे अजीज, इसमें नामे मोहम्मद भी है। जब आदम ने नामे मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने सब बख्श दिया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, रखो लात में जिस्म अजीजों पढ़ के सुनाना नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। अल्लाह अकबर, क्या नाम है ये, नाम की बरकत क्या है। अपने जमीले रसवी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। अर्ज ये कर रहा था, अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत और इश्क हो सकता है तो मेरे नबी के अखलाक देखो। ठीक, अब जरा आगे आइए, दिल लगाइए, जो बात पहली होनी है। हुजूर का इश्क हम किसी पे थोप नहीं रहे, हम तो बस ये कहते हैं कोई मेरे आका को देख ले, और कोई देख नहीं सकता किताब में पढ़ ले, और कोई पढ़ नहीं सकता तो हम जैसे दीवानों से सुन ले। लोग मजबूर हो जाएंगे इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर। आइए, एक बात कहने लगा हूं, अगर दिल लग रहा है तो एक बात शुरू करता हूं। इश्क के तार, इश्क के औराक, किताब इश्क से अब वर्क पलटना शुरू किया जाता है, गुफ्तगू का आगाज होता है। देखो, मैंने बहुत बड़ा दावा किया कि जो मेरे आका को देखेगा या सुनेगा या पढ़ेगा वो इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे हैं मेरे आका, कैसे हैं मेरे आका। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने तसव्वुर में देखा वो कहने लगे, लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है, तुझको शहे दो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, हाथों को उठाकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है। एक मर्तबा खदीजतुल कुबरा ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। किसने सुना? खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना, और जिक्र सुनने के बाद वो परेशान थी, क्योंकि उसका माल मक्के के ताजिर लेकर जाते और ले जाने के बाद लूट के खा लेते, गफलेबाजी करते। वो परेशान थी, कोई ऐसा बंदा मुझे मक्के में मिले जो मेरा माल ले जाए, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बेचकर मुनाफे के साथ लाए। मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्त जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या? अल्लाह अकबर, खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल
لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کیا آپ جو ہے ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ کا بھتیجا جو محمد ہے روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانتدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس کا مال لے کر جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا میرے بچے، میرے بیٹے، میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں، میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں۔ آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی امداد کرتے ہیں۔ جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے۔ بات پھر الگ عنوان پہ جاتی ہے، لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ فلاں محلے کے اندر اس عورت کا، اس خاتون کا گھر ہے، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ملکہ تجار ہے وہ، ملکہ تجار ہے وہ۔ اللہ اللہ، پورے مکے میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جا کر بات کرو۔ اب سننا کیا ہوا۔ میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ، کئی تاریخی روایات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے۔ جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا، میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنیں میرے گھر میں نہیں آتی تھی۔ آپ توجہ کرنا جملے پر، سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی۔ جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی۔ تو خدیجہ کا مکان مکہ المکرمہ میں ایسے سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنیں آ سکتی تھی۔ مگر خدیجہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے، میرے گھر کی دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے۔ میں حیران ہو گئی، دل میں خیال آیا آج سورج نکلا کدھر سے، آج سورج نکلا کدھر سے کہ میرے گھر کے دروازے سے روشنی سورج کی آئی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا، وہ تو رشک مہتاب تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خدیجہ تم کیا کہتی ہو؟ جبریل نے بھی یہی کہا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جا کے ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا، جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی، لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے، میں نے کوئی بات نہیں، میں ہاں ہاں کرتی رہی۔ آپ کیوں نہ ہاں کرتی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں، بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام
سے سننا چاہتا ہے، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے میں تو ہاں ہاں کرتی رہ گئی۔ جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا، وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت، ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا او میسرہ، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپیے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کا لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا۔ شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے۔ قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر، اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہیں جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ دھول پر اس کا کوئی اثر، دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالَ مَا زُلْفُ ابْرِ اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کے وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ وہ جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا، مبارک ہو مبارک ہو، کتنا منافع، کتنا
منافع، کتنا منافع. سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا، میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا. مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے. آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا. ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا. خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت. مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا، یہ بتا. محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی. خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا. اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی. کیا کی آپ بھی سنیں. ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا. جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے. او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے. کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے. کہا عیب پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. عیب پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے. عیب پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. کہا عیب پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. عیب پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں. کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے. کہا عیب پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے. کہا عیب پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہے. کہا عیب پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا. میسرہ سے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا. کہا عیب پتہ ہے کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی. کہا عیب پتہ ہے کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے. میں خدیجہ نے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. کلمہ پڑھے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے. ایسا نبی اپنا. دوسری اور آخری بات، پہلی بات ہو گئی، دوسری اور آخری بات، ایسے نبی سے ہم نے کیا کیا پیار کیا،
محبت کی، عشق کیا، نہیں تو کہہ نہیں سکتے، نہیں کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے، ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے نا؟ آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا، مولانا ہم نے عشق کیا، سید صاحب ہم نے عشق کیا، حضرت ہم نے عشق کیا۔ میں نے کہا عشق کیسے کیا؟ کبھی عشق سوچا بھی کسے؟ اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے نا؟ اپنے جیسے سے پیار ہو جائے، مثال کے طور پہ جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے، سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے، ماں یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے، بیوی سے محبت ہے، بیوی یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے نا؟ اپنے جیسوں سے پیار کرو تو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب سے پیار کیا، فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ فجر میں سونے والا عاشق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سو جائے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو رات بھر سو عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو؟ ٹرین پکڑنی ہے تو نیند کھلتی ہے، فجر کے لیے کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے، فجر میں کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ حد تو یہ ہے پیشاب لگ جائے تو نیند کھلتی ہے۔ مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا معیار، تو پیشاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے نیند توڑ کے، لیکن تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ جس قوم کا معیار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا؟ ظہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے، عصر کی نماز کھیل کود میں جاری، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیٹھ گیا، وہ فلاں بیٹھ گیا، وہ فلاں۔ میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نہ مسجد میں آنے کی وجہ سے، جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ، ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں، دنیا اس کی غلامی کرتی تھی۔ جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے، گنبد و مینار کا، بڑے محبتی لوگ ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں، ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے، نئی پکچر نہیں نکالتے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی، ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے۔ شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے، نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے۔ میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ابھی 70 سال پہلے، 72 سال، 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جس میں 99% مسلمان بستے ہیں۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں، نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے، چرخانی والوں
اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو، جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے، جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن۔ ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے، یہی اللہ اللہ۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا، جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ بس اسی پہ بات ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب
مسلمان ہو گئے, صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے, پھر اپنے وطن کو چلے گئے. وہ مدینے کے نہیں تھے, وہ مکے کے نہیں تھے, بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے, ایک دیہات میں رہتے تھے, ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے. عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا, چونکہ وہ یتیم تھے, ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا, ان کا باپ مر چکا تھا, اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا. چچا کے بڑے احسانات تھے. اللہ اکبر. گھر جانے کے بعد جیسے ہی پتا چلا کہ عبداللہ, کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. چچا نے پوچھا, عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر. تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا, تو بے دین ہو گیا. چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا, بے دین پہلے تھا, اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں, اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے, عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. جو قوت ہتھیاروں سے, جو قوت دولت سے, جو قوت بادشاہت سے, جو قوت اقتدار سے حاصل نہیں ہوتی, وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے. عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے. جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر, اور آلے نبی سے عشق نے, اللہ اکبر, آلے نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا, سارا جواب ریت پر. آلے نبی کا کام تھا, آلے نبی ہی کر گئے, آلے نبی کا کام تھا, آلے نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے. عشق جب جوت جگاتا ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ یہ تو اپنے اپنا گمان ہے, یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ. اللہ اکبر. کوئی رخ کے رہ گیا بام پر, کوئی لامکان سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. اس شاہ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا. آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں, آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں. اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے, کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے, ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے, زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے, آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے. آؤ دل اس سے لگا لے جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے. عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا. عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا, اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا. چچا نے بہت مارا, مارتے مارتے تھک گیا. چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو. عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, رب
रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम जान दे सकता हूँ, लेकिन दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मदी अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ, वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे, और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तूरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती है, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे, वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है, जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे? मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे, मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते? और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ, गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ, छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ, छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ, छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ, छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़
दो गए, फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में, पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है, लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ। चचा ने कहा कहो क्या है। कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चचा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चचा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तो मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना।
वापस मत आए, नहीं आना तूने, उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चचा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना, चचा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चचा से कहा आंख में आंख डाल के, चचा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चचा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में। हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? अब्दुल्ला कहते चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम और दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहम और दिनार छोड़ कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहम और दिनार भी साथ लेकर नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक, वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चचा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया ज़ुल्बिजादीन, 2 कपड़े वाला, 2 टुकड़े वाला, एक नीचे है ज़ुल्बिजादैन, 2 दुपट्टे वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला, जैसी लपेटा चल रहे। चलते चलते ख्याल आया अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं हजारों में, लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं वैसे, जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना,
دل میں کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا. اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا؟ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو کہاں زندگی گزارے گا؟ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا، ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے، وہ پہچانے نہ پہچانے، وہ آقا ہیں، وہ محبوب ہیں، محبوب جو چاہے کرے، ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی پہچانے کی نہیں پہچانے، چھوڑ. پھر فوراً دوسرا خیال آیا، ارے تیرا کوئی گھر نہیں، وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا؟ کہاں ٹھہرے گا؟ کیا کھائے گا؟ ایسی باتیں آ رہی، جھڑکتے ہیں، لاہور پڑھتے ہیں، اور عشق جیتتا ہے، وسوسے ہارتے ہیں. اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا، ابھی تک قربانی، پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی، پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ انعام. پہلے دینا پڑتا امتحان، پھر ملتی ہے ڈگری. اب سنو، اتنی بڑی قربانی، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، ماں وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پیسے چھوڑے، کپڑے بھی پھینکے، اب چلے خدا کا کرنا. آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے. مدینہ شریف کب پہنچ رہے؟ سب کے دروازے بند. مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند. پہلے امتحان، امتحان کے بعد امتحان. ارے عبداللہ، سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے، امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا؟ مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے. عبداللہ کیا ہوگا تیرا؟ آدھی رات کو کون ملے گا؟ اللہ اکبر. لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی، چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو، پھر جو ہونا ہے وہ. گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، سلام کہا، السلام علیکم. عبداللہ ہو؟ پہلے سے ایک بندہ مسجد میں، عبداللہ ہو؟ تو کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں؟ میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے. تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے، بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا. میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے، اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا. عبداللہ تو رو پڑے. میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے اتنے بڑے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے، پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا. عاشقوں کو سچے عشق پر یہ انعام ہے. آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی ملے. ہم سچا عشق تو کچھ چھوڑے، انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا، ہم گناہ چھوڑا. حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں. حضور نے اپنا کمبل دیا، اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا. انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، اب لوگ آنے لگے مسجد میں، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں. پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا. رشک آفتاب، رشک مہتاب،
عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا. نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے. اللہ اللہ، جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. میں تو اس کو یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا. حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں، اپنا محبوب جانے وفا ہے. سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے. سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے. سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں. جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا. ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے. اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے. انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کے طرز پہ زندگی گزارو. عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے. اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا. کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا. جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی. ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے. یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے. لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اللہ اکبر. اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو. عبداللہ رو پڑے. میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے. سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا. تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے. پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے. اللہ اکبر. اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی. جنگ تبوک کا موقع آیا. بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو. اللہ اکبر. جنگ تبوک کا موقع آیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے. ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے. صدیق اکبر کے خیمے میں گیا، نہیں ہے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، نہیں ہے. میں پریشان ہوا، تینوں کہاں گئے. جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی. اس بھیڑ میں میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں. گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ کا انتقال، اللہ اکبر، عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے، کفن وہ لوگ پہنائیں گے، اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں، میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا، کوئی عاشق تو بنے نا، پھر ان کا کرم دیکھیں. ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا. قبر میں اتارنے بھی حضور قبر میں اتارے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا. رشک مطلب یہ کہ کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی. اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے
عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لیا مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا، عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضور کے آنسو گر رہے تھے، داڑھی پر آ رہے تھے، اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے۔ اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن مسعود مر جاتا، کوئی نماز کی نیکی کفن میں لے جائے گا، کوئی روزے کی نیکی کفن میں لے جائے گا۔ عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نبی کے آنسو اپنے کفن میں لے جا رہا ہے، تو نبی کے آنسو کے موتی اپنے کفن میں لے جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وہ لاش کو اٹھایا ہاتھ میں اور کہا اللہ تو گواہ رہنا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اور اس طرح ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، عاشقوں کو یہ انعام ملتا ہے، آؤ کب تک نعرے والے عاشق بنو گے؟ آج سچے عاشق بنے، توبہ کریں، سنت و شریعت کے پابند بنے، اپنے نبی سے اپنے اللہ سے عہد کریں ہم آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، پھر دیکھنا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ربیع الاول کی پہلی رات ہے، میلاد پہ آپ جھنڈا لگاؤ گے ضرور لگانا، لائٹنگ لگاؤ گے ضرور لگانا، لیکن میری گزارش ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، روزانہ 1000 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ مل کے پڑھو، صرف 20 منٹ لگتے ہیں، 12 دن میں 12,000 بار درود شریف گھر کا ہر فرد پڑھے، کیا برکت ہوگی۔ گھر میں محفل نعت رکھے، اگر نہیں نہ محفل نعت رکھ سکتے اچھے نعت خانوں کی آواز میں نعت اپنی گھروں میں بجائیں، کسی سنی عالم دین کا عشق رسول پر سیرت رسول پر بیان 12 دن میں روزانہ 1 گھنٹہ ضرور بیٹھ کر کے اپنے گھر والوں کو سنائے۔ دیکھو ہم نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی اولاد کتنی ہے نہیں پتا، حضور کی شہزادیاں نہیں پتا، حضور کے شہزادے نہیں پتا، حضور کی ازواج نہیں پتا، حضور کی سنتیں نہیں پتا۔ جب یہ سب چیزیں سیرت پتہ ہی نہیں ہوگی تو عشق کیسے پیدا ہوگا؟ تو اپنے گھر میں سیرت نبی کا ماحول بنائے اور اپنے گھر کے اندر سب بیٹھ کر کے سنیں، عشق کا ماحول بنائے، روزانہ حضور کی نعت شریف، درود شریف، یہ ساری چیزوں کا کریں، انشاءاللہ دل میں عشق پیدا ہوگا۔ اللہ میرا آنا آپ کا بلانا قبول کرے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد